میں زرمینہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، جو کسی روٹھے ہوئے بچے کی طرح مان ہی نہیں رہی تھی اور اپنی ضد پہ اڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، میں نہیں جانتی حیدر سلطان، ہفتے میں صرف ایک دن آپ میرے پاس ہوتے ہیں اور وہ بھی آپ کو گھر کی فکریں ستائے رکھتی ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس بار میں اپنی سالگرہ پہ آپ کو پورے 2 دن اپنے ساتھ رکھوں گی اور ہم گھومنے پھرنے جائیں گے، اور آپ نے وعدہ بھی کیا تھا، اور وعدے سے پھرنا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ میں اسے چھوٹے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ میں نے کہا، زرمین جان، مجبوری ہے، اماں جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے حویلی واپس جانا ہوگا۔ تمہیں تو پتا ہے اگر وہ مجھے نہیں دیکھتی تو واویلا مچاتی رہتی ہیں۔ کہنے لگی، اماں کی آڑ میں آپ کس سے ملنے جا رہے ہیں یہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، یقیناً آپ کو اپنی بیوی کی یاد ستا رہی ہوگی۔ اور میں ایک دم سے سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ اگر مجھے اپنی بیوی سے کوئی لگاؤ ہوتا تو میں تم سے شادی ہی کیوں کرتا؟ میں تو اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور وہ سراسر اماں کی پسند ہے، اس کے ساتھ نبھا کرنا میری مجبوری ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، اپنے خاندان کی روایتوں سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ میں زری کو وہ بات بتا رہا تھا جو میں اس کے پاس آنے کے بعد 220 بار اسے سمجھاتا تھا، مگر وہ پھر بھی نہیں سمجھتی تھی، شک کرتی تھی، ابھی بھی شک بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ کو الہام تو نہیں ہو گیا کہ آپ کی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے کہا، ہاں مجھے حبیبہ نے ہی فون کر کے بتایا تھا کہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب اماں تھوڑی نہ مجھے فون کریں گی، انہیں تو فون چلانا آتا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگی، اچھا تو اس نے آپ کو فون کیا ہے؟ میں نے کہا، یار اس میں اتنی انہونی کیا بات ہے، وہ میری بیوی ہے، حق ہے۔ اور میری اس بات پہ زری بالکل دل ملا کے رہ گئی۔ کہنے لگی، تو پھر آپ اپنے سارے حق اسی کو دیجئے نا، میرے پاس بھی ایک دن آ کر آپ احسان نہ کیا کیجئے۔ جب ہفتے کے 6 دن آپ کے بغیر گزارا کر لیتی ہوں تو ایک آدھ دن اور گزار لیا کروں گی، یوں سمجھ لوں گی کہ میری محبت میری دسترس میں ہے ہی نہیں، جدائی ہی میرا مقدر ہے۔ وہ اب ایموشنلی طور پر مجھے بلیک میل کر رہی تھی اور میں اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس سے ناراض نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی اس کی کسی بات کا برا منا سکتا تھا، کیونکہ وہ میری پسند تھی، میری پہلی نظر کا عشق تھی، وہ عشق جس کے لیے میں نے اپنے خاندان سے بغاوت کی تھی اور اتنا بڑا رسک لیا تھا، خفیہ طور پر اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، مگر وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتی تھی۔ جانتی تھی کہ میرا تن من دھن صرف اور صرف اسی کا ہے، مجھے اپنی بیوی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مگر پھر بھی نہ جانے شک کرنے کی عادت اس کی نہیں بدلی تھی۔ میں نے اس کے گیلے بالوں میں انگلیاں چلائیں، اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بے شک اس کی سنگت میں گزرے ہوئے لمحے مجھے دیر تک یاد رہتے تھے۔ گاؤں چلا بھی جاتا تھا تو ہمیشہ اسی کی یادوں میں کھویا رہتا تھا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ مجھے سر تا پیر اپنی محبت میں ڈبو کے رکھا تھا، کسی اور کا ہونے ہی نہیں دیتی تھی۔ میں نے کہا، زری جان، بس وعدہ کرتا ہوں شام تک تمہارے پاس واپس لوٹ آؤں گا، اماں مجھے دیکھیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، مجھے نہ دیکھیں تو بے چین ہونے لگتی ہیں۔ تم جانتی ہو میں اماں سائیں سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں تم سے بھی بہت محبت کرتا ہوں، اسی لیے تو اماں سائیں کا بھی خیال نہیں کیا اور تم سے شادی کر بیٹھا ہوں، کیونکہ میں تم سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا۔ تم دونوں ہی میرے لیے بہت اہم ہو، اور یہ جو تم مجھے شک کی نظروں سے دیکھ رہی ہو نا کہ میں اپنی بیوی سے ملنے جا رہا ہوں، اس کے فون پر بھاگا چلا جا رہا ہوں، تو میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ میری مجبوری ہے، اس کے ساتھ مجھے نباہ کرنا ہے۔ زری کہنے لگی، ٹھیک ہے جائیں، مگر وعدہ کریں کہ شام کو آپ واپس لوٹ آئیں گے اور ہم ایک اچھے سے ہوٹل میں ڈنر کریں گے، اور میں آج کی رات برباد نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے زری سے وعدہ کر لیا، میں نے کہا بس تم فکر ہی نہ کرو، میں شام سے پہلے لوٹ آؤں گا اور تمہارے لیے سرپرائز گفٹ بھی دوں گا جسے دیکھ کے تم ساری ناراضگی بھول جاؤ گی۔ وہ ایک دم چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ اسے منانا آسان ہوتا تھا، وہ ناراض بھی جلدی ہو جاتی تھی۔ میں اپنے اپارٹمنٹ سے نکلا، اپنی جیپ میں سوار ہو کر گاؤں کی طرف جانے لگا۔ میرے ذہن میں بار بار اماں کا خیال آ رہا تھا۔ حبیبہ نے ایمرجنسی صورتحال کے علاوہ مجھے کبھی کال نہیں کی تھی اور وہ کافی زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔
زری کو منانے کے چکر میں لیٹ ہو گیا تھا، اس لیے میں تیز تیز گاڑی چلانے لگا۔ شہر سے حویلی تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر تھی۔ میں نے زری کو شہر میں اپنے اپارٹمنٹ میں رکھا ہوا تھا۔ اس سے میرا تعلق خفیہ تھا۔ میں نے اماں تک کو نہیں بتایا ہوا تھا کہ زری میری محبت ہے اور میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اماں اور دادی جان مجھے کبھی بھی اجازت نہ دیتی کہ میں کسی شہر کی لڑکی سے شادی رچا لوں، جبکہ میری پہلی بیوی پہلے سے میرے پاس موجود ہے۔ حبیبہ میرے چچا جان کی اکلوتی بیٹی تھی، گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ اس کے ساتھ میری بچپن کی نسبت تھی جسے میں نے کبھی سیریس نہیں لیا تھا، مگر جب وقت آن پہنچا تو میری شادی کی رٹ لگنے لگی۔ تب میں نے بہت احتجاج کیا کہ میں بچپن کی منگنی کو نہیں مانتا، مگر دادی جان بیمار پڑ گئیں۔ 5 سال پہلے جب میں اپنے شہر میں تعلیم مکمل کر رہا تھا اور زری سے نیا نیا عشق کا بخار چڑھا تھا، تب دادی جان کے فیصلے کی وجہ سے مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ان کا فیصلہ تھا کہ میری شادی اگر ہوگی تو صرف اور صرف حبیبہ سے ہوگی۔ اس گھر میں دادی جان کے فیصلے کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ سب لوگ ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، ان کے فیصلے کو عزت دیتے تھے۔ میں بھی بہت زیادہ احترام کرتا تھا، مگر دل کے معاملے میں ان کا فیصلہ ماننے سے ہچکچا رہا تھا۔ پر انہوں نے بھی ٹھان لی تھی کہ میری اور حبیبہ کی شادی کروا کے رہیں گی، اس لیے مجھے حبیبہ سے شادی کرنی پڑی، کیونکہ دادی نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں اس سے شادی نہیں کروں گا تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گی اور اس دنیا سے چلی جائیں گی۔ اس لیے مجھے ان کے شکنجے میں آنا پڑا، اور حبیبہ سے شادی کرنے کے بعد جب میں واپس یونیورسٹی گیا تو زری کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ میرے بارے میں وہ بہت زیادہ پوزیسو تھی۔ شکر تھا کہ اس کی جان بچ گئی تھی، ورنہ وہ میرے لیے جان تک دینے کو تیار تھی۔ بالکل پاگلوں کی طرح مجھے چاہتی تھی، اور میں بھی اس کے پیچھے اتنا ہی پاگل تھا۔ اس لیے مجھے حبیبہ پر پہلے سے زیادہ غصہ آنے لگا تھا۔ میں پہلے بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، حالانکہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، مگر یہ سراسر ارینجڈ میرج تھی۔ وہ گاؤں کے ماحول کے مطابق تھی، زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، شروع سے گھر داری سنبھالی تھی، اور میں پڑھاکو قسم کا لڑکا تھا۔ خاندان والوں سے ضد کر کے میں نے پڑھائی کی تھی، حالانکہ ہماری فیملی میں مرد زیادہ تر زمینوں میں ہی الجھے رہتے تھے، لیکن مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ مگر اس ضد کے آگے مجھے ہتھیار ڈالنا ہی پڑے، کیونکہ سارے گھر والے ایک طرف تھے اور میں بیچارہ اکیلا ایک طرف۔ اس بار تو اماں بھی دادی کا ساتھ دے رہی تھی، ورنہ مما کا ذرا سا مجھے ساتھ ہوتا تو میں ڈٹ جاتا۔ میں نے اماں کو حبیبہ سے شادی کرنے سے پہلے سرسری سا زری کے بارے میں بتایا تھا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اماں نے ایک دم اپنی انگلی میرے ہونٹوں پر رکھ دی، کہنے لگی کہ آج تو یہ بات کر لی، دوبارہ ایسی بات منہ سے نہ نکالنا، ورنہ تمہارے بابا تمہاری جان لے لیں گے اور تمہاری دادی تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیں گی۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو تمہارا بچپن سے حبیبہ کے ساتھ نسبت طے ہے، خبردار جو یہ بات زبان سے نکالی تو بھول جاؤ اس لڑکی کو۔ ویسے بھی شہر کی لڑکیاں ہمارے ریت رواج کے مطابق پوری نہیں اتریں گی، اور حبیبہ تو بہت ہی اچھی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، تم نے کبھی اس پر دوسری نظر ڈالنا گوارا نہیں کی۔ اگر اسے دیکھو تو تمہیں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں گی۔ اور میں ایک دم سے بیزار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد میں نے زری کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی بزدل تھا یا محبت میں اسٹینڈ لینا نہیں جانتا تھا، مگر اپنی ذات سے جڑے ہوئے لوگوں کے سامنے مجھے اسٹینڈ لینا آتا ہی نہیں تھا، جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور میں ان کی امیدوں کا مرکز تھا۔ اس لیے میں نے اپنے دل سے بھی بغاوت کی حبیبہ سے شادی کرنے کے لیے، مگر شادی کے بعد میں نے اسے اپنایا نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، مگر میں نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، نہ ہی کبھی اس کی پذیرائی کی۔ میں ہر وقت زری کے خیالوں میں کھویا رہتا، اور وہ جو مجھے لگتا تھا کہ اب مجھے چھوڑ دے گی کیونکہ میں شادی شدہ مرد تھا، مگر اس نے پہلے سے بڑھ کر میرا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا مجھے کسی پنجرے میں قید کر لے، اپنے پاس لے جائے، وہ بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔
میں ایک بار اس کے گھر بھی گیا تھا، اس کے گھر والوں سے ملا بھی تھا، کافی زیادہ اچھے لوگ تھے۔ زری ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی اور وہ کافی لبرل فیملی سے بھی تھی۔ بعد میں مجھے زری نے بتایا تھا کہ میرے ماں باپ نے تمہیں پسند کر لیا ہے اپنے داماد کے طور پہ، اور میں اس کی بات سن کے حیران رہ گیا تھا۔ میں نے کہا میں تو اب شادی شدہ ہوں، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کہنے لگی میں پاگل ہی تو ہوں، تم ابھی تک سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں نے کہا تمہارے ماں باپ کو تو سمجھنا چاہیے، چلو تم تو نادان ہو۔ کہنے لگی نہیں، انہیں اپنی بیٹی کی جان اپنی انا سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے بھی شادی کر لو اور مجھے یہیں شہر میں رکھو۔ ویسے بھی تمہیں جاب تو شہر میں ہی کرنی ہے، اس لیے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں تو زری کی بات سن کے حیران رہ گیا۔ میں نے کہا تم ایک بٹے ہوئے مرد کو کیسے برداشت کرو گی؟ مگر وہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں تم صرف اور صرف مجھ سے محبت کرتے ہو، تمہیں اس جاہل گوار پینڈو لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور شادی کے بعد تو میں تمہیں بالکل اپنے قبضے میں کر لوں گی، کہیں جانے نہیں دوں گی، اس قدر تمہیں محبت دوں گی کہ تم اسے بالکل ہی بھول جاؤ گے۔ اور میں اس کی بات پر مسکرانے لگا۔ میں نے کہا زندگی کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے، کیا ساری عمر مجھ سے نبھا کر لوگی؟ کیونکہ مجھے اپنی پہلی بیوی کو کبھی نہیں چھوڑنا ہوگا، وہ میرے ماں باپ کی پسند ہے، میرے خاندان کی لڑکی ہے، چاہے میرا دل اس کی طرف راغب نہیں ہے مگر پھر بھی وہ میری بیوی ہے، مجھے ایک شوہر کا فرض تو ادا کرنا ہی پڑے گا ساری زندگی۔ اور زری نے کوئی ایشو نہیں بنایا تھا اس بات کا، کیونکہ اس وقت اسے میرے عشق کا ایسا بخار چڑھا تھا کہ وہ ہر صورت میں مجھے پانا چاہتی تھی، اور میں نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور خفیہ طریقے سے زری سے نکاح کر لیا۔ میں اپنے گھر والوں کو بتانے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا، ورنہ میری دادی ماں تو یہ صدمہ کبھی نہ جھیل پاتی۔ ویسے بھی ان کی عمر ایسی تھی کہ انہیں کوئی بھی صدمہ ملتا تو وہ چل بستی، اور مجھے ان سے بہت زیادہ پیار تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک انہوں نے مجھے ماں سے بڑھ کر پالا تھا۔ میں ان کا مان اور اعتماد نہیں توڑ سکتا تھا، مگر اپنے دل کا کیا کرتا؟ اپنے دل کو بھی خالی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے زری کو اپنا لیا، اور اسے اپنانے کے بعد مجھے صحیح معنوں میں علم ہوا کہ خوشی کیا ہوتی ہے، اپنے محبوب کو پانے کی سرشاری کیا ہوتی ہے۔ میں نے اسٹڈی ٹور کا بہانہ بنایا اور زری کو ہنی مون پر بھی لے گیا۔ ہم 1 مہینہ وہاں رہے، اور وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دور تھا۔ اماں مجھے بار بار فون کر کے واپس بلاتی تھیں، کہتی تھیں تمہاری دادی تمہارے لیے اداس ہوتی ہیں، زمینوں کے معاملات بھی اب تمہیں ہی دیکھنے ہیں، بہت کر لیں تم نے اپنی من مانیاں، اب پڑھائیاں بھی تم نے کر لیں، اب ہم تمہیں کہیں نہیں جانے دیں گے، تم ہمارے اکلوتے وارث ہو۔ میں اماں کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ میں تو شہر میں ہی جاب کرنا چاہتا تھا، اپنا بزنس کرنا چاہ رہا تھا، مگر اسی دوران میرے خواب چکنا چور ہو گئے جب مجھے ہنی مون سے واپسی پہ گھر جانا پڑا، اور جاتے ساتھ ہی ایک قیامت میری منتظر تھی، کیونکہ میرے بابا اس دنیا میں نہیں رہے تھے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ چل بسے۔ یہ صدمہ اس قدر گہرا تھا کہ میں کئی دن تک زری سے رابطہ ہی نہ کر پایا۔ میں بلایا پھرتا تھا، کیونکہ اب ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی تھی، اور اماں سائیں اور دادی جان مجھے کہیں جانے نہیں دے رہی تھی۔ میں 2 محبتوں کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا۔ حبیبہ زبان سے کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی، مگر اس کی آنکھیں سب کچھ بولتی تھیں، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں بس دادی اماں اور اماں سائیں کے حکم کا غلام تھا۔ اب زری کی شکایت مجھ سے بڑھنے لگی۔ میں اسے ہفتے میں 1 بار نہ ملتا تو وہ پاگل ہونے لگتی تھی۔ اسے میں نے شہر میں ایک اپارٹمنٹ میں رکھا ہوا تھا جو کہ میرے نام تھا۔ زری اپنی اسٹڈیز مکمل کرنے کے بعد اپنے بابا کے آفس میں ہی جاب کرتی تھی، مگر اتنے بیزی اسکیڈول میں سے بھی وہ مجھے کال کرنا نہیں بھولتی تھی۔ اس کی محبت بھری باتیں سن کر میں کچھ لمحے کے لیے شانت پڑ جاتا تھا۔ وہ خاص طور پر رات کو مجھے کال کرتی تھی، اور مجھے کمرے سے اٹھ کر باہر جانا پڑتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ حبیبہ تب تک نہیں سوتی جب تک میں کمرے میں واپس نہیں آ جاتا۔
کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ اسے سب معلوم ہے، مگر پھر بھی وہ نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی، نہ کوئی گلا زبان پہ لاتی تھی، میرے ہر کام کا اس قدر دھیان رکھتی تھی، ہر چیز کے بارے میں، جو چیز مجھے چاہیے ہوتی تھی فوراً سے لا کر دے دیتی تھی۔ اگر میں زری کی محبت میں گرفتار نہ ہوتا تو شاید حبیبہ کا ساتھ مجھے اتنا برا نہ لگتا، مگر میں اپنے دل کا کیا کرتا جو صرف اور صرف زری کے لیے دھڑکتا تھا، اور حبیبہ اس میں کہیں پر بھی نہیں تھی۔ میں حبیبہ کے سارے حق ادا کرتا تھا، مگر میرا دل اس کے لیے ایک بار بھی نہیں دھڑکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، پڑھی لکھی نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر بہت اچھے اخلاقیات بھی تھے۔ کبھی اونچی آواز میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی، ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرتی تھی۔ میں اس پر کبھی غصہ کر بھی دیتا تو وہ کسی سے شکایت نہیں کرتی تھی، بلکہ خاموش آنسو بہا کر خود ہی اپنے آنسو صاف کر لیتی اور پھر سے پہلے جیسی ہو جاتی۔ زری سے میں فون پر 2-2 3-3 گھنٹے تک رات کو بات کیا کرتا تھا، پھر کمرے میں آہستہ سے جا کر سو جاتا تھا۔ زری بار بار تسلی کرتی کہ کہیں میں حبیبہ کے پہلو میں تو نہیں دبکا پڑا۔ وہ روایتی بیویوں کی طرح اپنی سوتن سے بہت ہی زیادہ جلن محسوس کرتی تھی، اور کبھی کبھی مجھے یہ جلن مزہ دیتی تھی کہ وہ کس قدر مجھے چاہتی ہے، کہ میرے ساتھ کسی کو بانٹنا نہیں چاہتی، اور ایک حبیبہ ہے کہ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، چاہے میں گھنٹوں فون پر کسی سے بات کرتا رہوں، اسے تو جیسے فرق نہیں پڑتا تھا، یا شاید اس کا ظرف اتنا بڑا تھا کہ وہ اس چیز کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتی تھی۔ میں ہفتے میں صرف ایک دن ہی زری کے پاس بتاتا تھا، کیونکہ مجھے جاب کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی، اور مجھے زمینوں کے اس قدر معاملات سنبھالنے پڑتے تھے کہ سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ مجھے اپنی یہ زندگی بہت ہی بورنگ لگی تھی۔ میں اپنے بلبوتے پر کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح گھر والوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا تھا۔ اس بار بھی میں زری کے پاس آیا ہوا تھا کہ رات کے 12 بجے اچانک کال آ گئی۔ کال حبیبہ کے نمبر سے آئی تھی۔ اس ٹائم میں چونکے بنا نہیں رہ سکا، کیونکہ وہ رات کے اس وقت کبھی بھی مجھے فون نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ تو فون کرتی ہی نہیں تھی، ضرور کوئی ایمرجنسی ہوئی ہوگی۔ میں زری کے پہلو میں لیٹا ہوا تھا، فون کی آواز پہ وہ بھی چونک کر اٹھ بیٹھی، موبائل میرے ہاتھ سے لے لیا۔ حبیبہ کالنگ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کہنے لگی، دیکھا، ایک دن بھی وہ تمہیں میرے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، ایک رات بھی ہم اکیلے نہیں گزار سکتے، وہ کسی جلال کی طرح تمہارے سر پہ مسلط رہتی ہے۔ زری ہمیشہ کی طرح شروع ہو چکی تھی۔ میں نے محبت سے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا اور اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور کال اٹینڈ کر لی، مگر جو بات اس نے مجھے فون پہ بتائی وہ مجھے اندر تک ہلا گئی۔ کہنے لگی کہ اماں سائیں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ابھی آنا ہوگا، انہیں شہر لے کے جانا ہے۔ اور میں ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، تم فکر مت کرو، میں ابھی آ رہا ہوں، 2 گھنٹے میں پہنچتا ہوں۔ میں ایک دم سے حواس باختہ ہو گیا، فون بند کر کے جلدی جلدی تیار ہونے لگا۔ زری بھی میرے پیچھے اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی، یہ اس کی کوئی چال ہوگی، جب تم آئے تھے تب تو اماں تمہاری بھلی چنگی تھی، اب اچانک سے انہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا، طبیعت خراب ہونے میں کون سا ٹائم لگتا ہے، پلیز زری میرے ساتھ بحث مت کرو، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ میں نے جیسے ہی گاڑی کی چابی اٹھائی، وہ ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ کے وہیں صوفے پر بیٹھ گئی، کہنے لگی، کل میرا برتھ ڈے ہے، تم نے وعدہ کیا تھا تم 2 دن میرے ساتھ رہو گے۔ میں نے کہا، ہاں بابا، میں نے وعدہ کیا تھا، مگر اب ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ میں تم سے ابھی بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اماں سائیں کی طبیعت بحال ہونے کے بعد میں تمہیں 2 کے بجائے 3 دن اپنے ساتھ گھماؤں پھراؤں گا، جی بھر کر تم میری سنگت انجوائے کر لینا، لیکن فی الحال مجھے جلدی ہے، مجھے جانے دو۔ اور وہ ایک دم سے رونے لگی، کہنے لگی، بہت برے ہو تم حیدر سلطان، بہت تڑپاتے ہو مجھے۔ اور میں نے اسے ایک دم سے پچکارنا شروع کر دیا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے تھے، کبھی کبھی ترس بھی آ جاتا تھا کہ وہ میری بیوی ہو کر بھی میرے پاس ہر وقت نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، یار پلیز زری آنسو مت بہاؤ، ورنہ میں جا نہیں پاؤں گا۔
بلکہ دعا کرو کہ میرا سفر اچھا گزرے اور اماں سائیں کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی میں اٹھ کر جلدی سے باہر آ گیا۔ زری کو پیچھے روتا ہوا چھوڑ آیا۔ میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا، مگر میرا جانا ضروری تھا۔ گھر پہنچا تو واقعی اماں سائیں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اپنے بستر سے لگی پڑی تھی۔ میں جلدی سے ان کے پاس گیا۔ حبیبہ بھی ان کے پہلو میں بیٹھی تھی، بار بار نظریں جھکا رہی تھی، اور دادی اماں بھی بستر میں دبکی بیٹھی تھی۔ میں نے کہا اماں سائیں، آپ کی طبیعت خراب ہے، میں آپ کو ابھی ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں، اٹھے نا، یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ کہنے لگی ارے پاگل، یہ تو خوشی کی وجہ سے میری طبیعت ذرا سی بگڑ گئی تھی، کیونکہ خوشی کو سنبھالنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور میں ایک دم حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ حبیبہ بار بار نظریں جھکا رہی تھی جیسے شرما رہی ہو۔ میں نے کہا ایسی بھی کیا خوشی ہے کہ مجھے رات کے 12 بجے آپ نے ایمرجنسی میں فون کیا؟ آپ کو اندازہ بھی ہے میں کس قدر پریشان ہو گیا تھا؟ میں ایک دم پھٹ پڑا۔ اماں کہنے لگی زیادہ ڈرامے بازیاں مت کرو، تم یہ خبر سنو گے تو اسی وقت بھنگڑے ڈالو گے۔ میں نے کہا ایسی بھی کیا بات ہے، آپ بتائیں نا، مجھے اتنا سسپینس کیوں کریٹ کر رہی ہیں؟ اور جو خبر انہوں نے مجھے بتائی، ایک دم میں وہیں بیڈ پر گر سا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خوشی کا اظہار کروں یا کیسے ریئیکٹ کروں۔ حالانکہ خبر تو خوشی کی ہی تھی، مگر نہ جانے میرے اندر ایک خالی پن سا اتر آیا تھا، ایک ایسا ملال جس میں گھر سا گیا تھا۔ اماں، دادی اور حبیبہ میرے چہرے پر دیکھ رہی تھی جو کہ بالکل سپاٹ تھا۔ میں اچانک سے مسکرا دیا اور انہوں نے جیسے سکون کا سانس لیا کہ مجھے واقعی خوشی ہوئی ہے۔ اماں کہنے لگیں کہ اب تو پہلے سے بڑھ کر حبیبہ کا خیال رکھے گا، یہ بیچاری تو تجھے کچھ کہتی نہیں ہے، نہ کسی چیز کی فرمائش کرتی ہے، مگر اب تجھ پر ذمہ داری پہلے سے بڑھ کر ہے۔ اس کی خوشی کا خیال رکھو گے تو بچہ صحت مند پیدا ہوگا، اسے ذرا سی بھی ٹینشن یا پریشانی دو گے تو بچے کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط کرنا۔ اماں نے باتوں ہی باتوں میں مجھے بتا دیا۔ شاید ان کو بھی لگتا تھا کہ میں حبیبہ کا خیال نہیں رکھتا۔ میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میری طرف سے آپ کو کوئی بھی شکایت نہیں ہوگی۔ میں کمرے میں آیا تو ابھی تک اپنی کیفیت کو بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ حبیبہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ اسے سامنے دیکھ کے میں ڈسٹرب ہو گیا، کیونکہ میں منافقت نہیں دکھا سکتا تھا۔ میں نے بمشکل اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائی اور اسے کہا کہ تمہیں مبارک ہو۔ کہنے لگی کہ آپ خوش نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر بات خوشی کی ہے تو میں کیوں خوش نہیں ہوں گا؟ میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ کہنے لگی زبردستی کے تعلق میں اس طرح کی خبر کوئی خوشی نہیں دیتی، بلکہ الٹا ٹینشن میں مبتلا کر دیتی ہے، جو کہ آپ کے چہرے پر میں صاف دیکھ سکتی ہوں۔ وہ تو جیسے میرا چہرہ پڑ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب تمہارا؟ کیسی ٹینشن؟ کہنے لگی حیدر سلطان، میں آپ کی بیوی ہوں، بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا شوہر کیا سوچتا ہے، اس کے دل میں کیا چلتا ہے، اور اس دل میں کون کون بس رہا ہے، وہ سب سے باخبر ہوتی ہے۔ بیوی چاہے ایک پینڈو، گوار، ایک کم پڑھی لکھی ہی کیوں نہ ہو، مگر میں آپ کی فطرت کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہوں۔ آج میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ ہمیشہ زبردستی کا تعلق نبھایا ہے اور نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر میں نہیں چاہتی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ بھی آپ کی اس بے رخی کو سہے جس طرح میں سہ رہی ہوں، کیونکہ اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی میں برداشت نہیں کروں گی۔ اپنے ساتھ جو مرضی ہو جائے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اور میں اس کی بات سن کے حیران رہ گیا۔ میں جو یہ سمجھتا تھا کہ اسے کسی چیز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، وہ بالکل ہی بدھو سی بیوی ہے۔ اسے اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ اس کا شوہر کیا کرتا ہے، کس سے بات کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی بھی وضاحت دیتا، دلیل دیتا یا اس کی کوئی غلط فہمی کلیئر کرنے کی کوشش کرتا، اس نے ایک دم سے جیسے میرے سر پر بم گرایا تھا کہ میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں اپنے پورے قد کے ساتھ زمین بوس ہو چکا تھا۔ وہ کس قدر شاطر عورت تھی مجھے آج پتا چلا تھا، کیونکہ اسے تو
میں کمرے میں داخل ہوا تو حبیبہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس خبر پر خوشی کا اظہار کروں یا شرمندگی کا۔ عموماً تو ایسی خبر پر خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اولاد کی خوشی انسان کے لیے سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، مگر میں ایک مختلف انسان تھا۔ حبیبہ میرے پاس آئی تو میں نے اسے کہا، مبارک ہو حبیبہ۔ میری آنکھوں میں دیکھنے لگی، کسی زخمی شیرنی کی طرح۔ کہنے لگی، کیا آپ کو خوشی ہوئی ہے اس خبر پر؟ میں نے کہا، اس میں دکھ کی کیا بات ہے؟ کہنے لگی، میں آپ کی رگ رگ سے واقف ہوں حیدر سلطان، میں آپ کی بیوی ہوں، اور بیوی مزاج آشنا ہوتی ہے، چاہے وہ کسی قدر پینڈو جاہل گنوار کیوں نہ ہو، وہ اپنے شوہر کے مزاج اور اس کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف ہوتی ہے۔ اسے شوہر کے مزاج کو سمجھنے کے لیے موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اس خبر نے آپ کو خوشی نہیں دی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی۔ اگر سچ کہا جائے تو وہ زندگی میں پہلی بار مجھ سے یوں مخاطب تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ اس کا لہجہ، انداز، سب کچھ جیسے بدل گیا تھا۔ کچھ دیر تو میں اسے دیکھتا رہا کہ کیا جواب دوں۔ پھر میں نے کہا کہ نہ جانے تم کیا بول رہی ہو، اس خاندان کو تم ایک وارث دینے والی ہو، یہ میرے لیے دکھ کی بات تھوڑی نہ ہوگی۔ اور حبیبہ نے مجھے ایسی بات کہہ دی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں جو اسے بدھو، پینڈو، جاہل سمجھتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ وہ بھلی مانس ہے، میرے معمولات سے واقف نہیں ہے، مگر وہ سب جانتی تھی۔ کہنے لگی، آپ کو خوشی تب ہوتی جب یہی وارث آپ کی دوسری بیوی آپ کو دیتی، جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں۔ میرے وجود سے پیدا ہونے والا بچہ شاید آپ کو خوشی نہ دے سکے، بلکہ آپ کی مشکلات کو مزید بڑھا دے گا۔ اور میں تو اس کی بات سن کر اندر تک ہل گیا تھا۔ وہ اتنے نارمل انداز میں اتنا بڑا راز کھول رہی تھی، اور میرے الفاظ جیسے اندر ہی اندر گم ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی بھی وضاحت کرتا، کہنے لگی، حیدر سلطان، آج تک آپ نے میرا ہر حق مارا ہے، مجھے اپنی بیوی نہیں سمجھا، بلکہ ایک روبوٹ سمجھا ہے، جس کا کام صرف اور صرف آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور اس گھر کی بہو بن کے رہنا ہے۔ آپ نے کبھی مجھے دل سے نہیں اپنایا، مگر میں نے ایک بار بھی آپ سے شکوہ نہیں کیا، کیونکہ میں شروع سے ہی جانتی تھی کہ آپ مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ میں بھی آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ہم لڑکیاں روایتوں میں جکڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہم اپنی مرضی کے فیصلے اپنے گھر والوں پر نہیں تھوپ سکتی، ورنہ ہمیں باغی ہونے کا خطاب دیا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے چپ چاپ حامی بھر لی، یہ سوچا تھا کہ شاید آپ خود ہی انکار کر دیں گے، مگر آپ نے مجھے ایسی سزا دی، ایسی سزا جسے شاید مجھے ساری زندگی جلنا ہے، کیونکہ میں ایک انچاہی بیوی ہوں، اور وہ جو آپ کی محبت ہے، جسے آپ ہفتے کا ایک دن دیتے ہیں اور پھر اسی دن کو سارا ہفتہ یاد کرتے ہیں، میرے پہلو میں ہو کر بھی آپ میرے نہیں ہوتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم؟ وہ اس قدر ٹھنڈے لہجے میں مجھے اندر تک مار رہی تھی کہ میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ ایک دم سے اس کی آنکھیں چھلک پڑیں اور اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا۔ کہنے لگی، حیدر سلطان، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، مگر یہ کبھی بھی برداشت نہیں کروں گی کہ میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ ایک باپ کی توجہ سے محروم رہے، اس کی محبت سے محروم رہے۔ اور آج میں نے آپ کی آنکھوں میں یہ سب دیکھ لیا ہے کہ آپ کو اپنے بچے کی کوئی خوشی نہیں۔ آپ کی زندگی کی واحد خوشی صرف اور صرف وہ عورت ہے جسے آپ نے کسی گناہ کی طرح 7 پردوں میں چھپا کے رکھا ہے، مگر میں اس عورت کو آپ کی اور آپ کے بچے کی محبت کے درمیان نہیں آنے دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی زبان کھولنی کیوں نہ پڑے۔ آخر میں اس نے مجھے ایسی دھمکی دی کہ میں ایک دم اندر تک کام کیا، مجھے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا محال لگ رہا تھا۔ میری چوری پکڑی گئی تھی اور میں کوئی وضاحت یا دلیل دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ایک دم سے بیڈ پر ڈھیس آ گیا اور اپنی انگلیاں اپنے بالوں میں پھنسا لیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، میں نے ایک دم سے اس کا بازو تھام لیا اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ بالکل میرے پہلو سے لگ کر بیٹھ گئی، مجھے اندر تک اترتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ پہلی بار میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کس قدر سادہ دکھنے والی لڑکی اندر سے کتنی گہری تھی۔
نہ جانے اس نے یہ سب کچھ کیسے سہا ہوگا۔ ایک سوتن کو سہنا کون سا آسان ہوتا ہے، مگر اس نے کبھی کوئی واویلا نہیں مچایا، نہ کبھی مجھ سے اپنا حق مانگا۔ اگر میں اسے حق دے دیتا تو خاموشی سے لے لیتی، اگر کئی کئی دن اس کے قریب نہ جاتا تب بھی وہ کوئی شکوہ نہ کرتی، مگر اب وہ ایک بچے کی ماں بننے والی تھی۔ مجھے اپنی سوچ اور اپنے دل میں شاید اس کی الگ سے جگہ بنانی پڑنی تھی۔ میں نے کہا، کب سے جانتی ہو تم یہ سب؟ اور وہ ایک دم ہلکے سے مسکرا دی۔ کہنے لگی، جب آپ اس سے نکاح کرنے کے لیے اگلے روز آئے تھے، میں نے اس لڑکی کی شبیہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ لی تھی۔ اسی روز سے میں جانتی ہوں کہ کوئی دوسری عورت میری جگہ لے چکی ہے، بلکہ میری تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ سارا مقام مرتبہ تو اسی کا ہے، آپ کے دل میں۔ یہ کہتے ساتھ ہی ایک آنسو آنکھ سے ٹوٹ کر اس کی گال پر گرا، اور اس نے اپنا منہ ایک دم سے پیچھے کر لیا اور جلدی سے آنسو صاف کرنے لگی۔ شاید اس کی انا یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ میرے سامنے رو دیتی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ محسوس کیا تھا۔ وہ کس قدر اعلیٰ ظرف عورت تھی، اور زری اتنی ہی زیادہ جذباتی اور بچکانہ سوچ کی مالک۔ زری کے نزدیک محبت صرف قربت کا نام تھا، وہ مجھے اپنے قریب رہنے کا نام محبت دیتی تھی، اور حبیبہ کے نزدیک شاید محبت 7 پردوں میں لپٹے ہوئے تعویذ جیسی تھی، جو وہ شاید خود سے بھی چھپا کے رکھتی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ لے کر اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ آئی ایم سوری حبیبہ، ہر اس بات کے لیے، ہر اس دکھ کے لیے، ہر اس تکلیف کے لیے جو میں نے آج تک تمہیں دی ہے، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی تمہارے ساتھ اور اپنے بچے کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کروں گا۔ میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے، مگر پھر بھی مجھے انصاف تو کرنا چاہیے تھا نا۔ مگر میں بہت ہی زیادہ کم ظرف اور منافق انسان نکلا، جس سے محبت کی اسے بھی زمانے بھر سے چھپا کے رکھا۔ بہت ہی زیادہ کمزور ہوں، تمہارے جتنا مضبوط نہیں ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، اور یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ کہیں تم میرا یہ راز سب کو بتا نہ دو، کیونکہ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے صرف اور صرف تمہارا دل ٹوٹنے سے ڈر لگتا ہے، اسی لیے شاید میں نے اس بات کو چھپا کے رکھا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارا دل پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے، اور تم نے اس کی آواز تک میرے کانوں میں پڑنے نہیں دی۔ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اس ٹوٹے دل کی کرچیوں کو اپنی انگلیوں سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے خود سے مزید قریب کر لیا اور بے اختیار اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ ایک لمحاتی کیفیت تھی، اور میں یہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ کچھ لمحے مجھے ساکت نظروں سے دیکھتی رہی، پھر زخمی سا مسکرا دی، کہا کہ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں جب انسان دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے تو وہ بہت کچھ غلط سلط کر لیتا ہے، بہت ساری نادانیاں کر لیتا ہے۔ میں نے بھی تو ایسا ہی کیا ہے نا۔ آپ سے محبت کرنا میرے دل کی مجبوری تھی، حالانکہ میں آپ جیسے انسان سے محبت کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر ہر انسان اپنے دل کی کچھ غلط فیصلوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم دونوں ہی شاید ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اس لیے مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ مجھے اپنی ذات سے بھی کوئی شکوہ نہیں۔ وہ کس قدر میچیور تھی مجھے آج علم ہوا تھا۔ وہ ایک ایسا کوہ نور ہیرا تھی جس کی چمک سے میری آنکھیں ابھی تک نہ بلد رہی تھیں، اور جب ان کی چمک میری آنکھوں میں پڑی تو ہر منظر دھندلا سا نظر آنے لگا، خاص طور پر وہ منظر جس میں زری بستی تھی۔ میں نے وہ رات صرف اور صرف حبیبہ کے نام کی تھی، پورے دل کے ساتھ اور اپنی رضامندی کے ساتھ، اور اس کی سنگت نے مجھے سرشار کر دیا تھا۔ میں یہ تک بھول گیا تھا کہ زری سے کیا ہوا وعدہ وفا نہیں ہو سکا، اور اس کی برتھ ڈے تھی، اور مجھے اسے ایک سرپرائز دینا تھا۔ جب صبح اٹھا تو زری کی بے شمار مسڈ کالز آئی ہوئی تھیں۔ ایک دم سے میں جھٹکے سے اٹھا، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے اسے اگنور کیا ہو۔ اچانک ہی حبیبہ واش روم سے نکلی، اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی اور اپنے گیلے بالوں میں تولیہ رگڑ رہی تھی۔ وہ معصوم لڑکی میری ایک رات کی قربت پا کر میرے سارے گناہ جیسے معاف کر چکی تھی۔
اور میں شش و پنج میں پڑ گیا کہ اس کے سامنے فون کیسے اٹھاؤں، اور باہر جاؤں گا تو اسے شک پڑ جائے گا۔ اس نے مسکرا کے مجھے دیکھا، کہا کہ آپ اس کی کال کا جواب کیوں نہیں دے رہے، وہ پریشان ہو رہی ہوگی، میں باہر چلی جاتی ہوں، آپ ریلیکس ہو کر بات کر لیں۔ وہ اس قدر نارمل لہجے میں بات کر رہی تھی کہ مجھے اس پر حیرت ہوئی۔ وہ باہر گئی اور دروازہ بند کر دیا تو میں جیسے ہوش کی دنیا میں آیا۔ میں نے جلدی سے فون کان سے لگایا۔ زری زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ رات بھر روتی رہی ہوگی۔ کہنے لگی، حیدر سلطان، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور میں ایک دم سے سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا زری، اتنا واویلا کیوں مچا رہی ہو؟ میں تم سے کہہ کر تو آیا تھا کہ مجھے گاؤں میں ایمرجنسی ہے، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں نہیں آ سکا۔ کہنے لگی، اماں کی طبیعت محض بہانہ ہے، سچ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے پہلو سے چپکے رہے ہیں، اسی لیے میرا فون تک نہیں اٹھایا۔ میں پاگلوں کی طرح آپ کو فون کرتی رہی۔ میں نے کہا، کم آن زری، بچوں کی طرح ریئیکٹ مت کرو، اب ہم بڑے ہو چکے ہیں۔ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا بھی تو اس میں اتنا حرج والی کیا بات ہے؟ تم نے مجھے اپناتے وقت یہ شرط تو نہیں رکھی تھی کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں، بلکہ میں نے تم سے کہا تھا کہ سوچ سمجھ کر مجھ سے شادی کرنا۔ میں پہلے سے ایک بیوی کا شوہر ہوں اور اس کے بھی مجھ پر حقوق ہیں۔ میں نے بغیر زری سے کچھ بھی چھپائے اسے اپنے دل کی بات بتا دی تو وہ ایک دم جیسے سکتے میں آ گئی۔ کہنے لگی، تو کیا آپ واقعی رات بھر اس کی سنگت میں رہے ہیں؟ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی، یہ تھا آپ کا سرپرائز؟ ویل ڈن حیدر سلطان، تم اسی کے پہلو میں چپکے بیٹھے رہو، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے بھی زور سے فون بیڈ پہ پٹک دیا۔ کیا ضرورت تھی مجھے اسے بتانے کی؟ اب وہ تب تک روتی رہے گی جب تک میں نہیں جاؤں گا اور اسے مناؤں گا نہیں۔ مجھے پہلی بار اس کا رونا بیزار کر رہا تھا۔ وہ ایک نہایت اممیچیور لڑکی تھی۔ خیر جو بھی تھا، مجھے جانا پڑے گا۔ میں بیزاری سے اٹھا، فریش ہو کر نیچے آیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر حبیبہ میری پسند کا ناشتہ لگا چکی تھی۔ اس کی چوڑیوں کی کھنک میرے کانوں میں کسی نغمے کی طرح بج رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ نہ جانے ایک ہی رات میں میرا دل کیسے بدل گیا تھا۔ وہ دل جو صرف اور صرف زری کے لیے دھڑکتا تھا، اب اس میں حبیبہ کی گنجائش بھی نکل رہی تھی۔ اور میں حیران تھا کہ کیا یہ میرے باپ بننے کی خوشی ہے یا میں واقعی اسے قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میری نظریں اس سے ٹکرائیں تو وہ مسکرا دی۔ کہنے لگی، آپ ناشتہ ریلیکس ہو کر کریں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اماں بھی مجھے ڈانٹ رہی تھی کہ تم اپنی بیوی کو ناشتہ سرو کرو، اس کے بجائے، اس کے نخرے اٹھانے کے بجائے تم اپنے لاڈ اٹھوا رہے ہو۔ اب تمہیں حبیبہ کی ہر چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ اس حالت میں مزاج کے بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ ذرا سی پریشانی اور ٹینشن بھی اسے بیمار کر دے گی۔ اور مجھے جیسے ایک دم سے شرمندگی ہوئی۔ میں بے اختیار اٹھا، اسے ہاتھ سے پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا۔ اماں اور دادی اماں میری اس کایا پلٹ پر منہ کھولے مجھے دیکھ رہی تھی۔ دور سے میری بلائیں لینے لگی۔ حبیبہ بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، ادھر بیٹھو، میں تمہیں ناشتہ کرواتا ہوں۔ اور اماں بار بار مسکرائے جا رہی تھی، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں ان کے سامنے حبیبہ سے یوں بے تکلف ہو رہا تھا، ورنہ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ حبیبہ نامی مخلوق بھی اس گھر میں رہتی ہے۔ اور وہ بار بار جھینپ رہی تھی، شرما رہی تھی، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی سے ناشتہ کروایا، کہا کہ میں شہر جا رہا ہوں، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو، میں لیتا آؤں گا۔ کہنے لگی، نہیں بس آپ خیریت سے جاؤ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے بن مانگے ہی سب کچھ مل گیا ہے۔ اس کی آخری بات نے مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں کہنے لگیں کہ اب شہر کیا لینے جا رہے ہو، ادھر گاؤں میں ہی ٹک کر بیٹھو، تمہاری تو ایک ٹانگ گاؤں میں ہوتی ہے، ایک ٹانگ شہر میں۔ میں نے کہا، اماں یہ اتنی تعلیم حاصل کرنے کا کیا فائدہ اگر مجھے گاؤں کی زمینیں ہی سنبھالنی ہیں تو؟ میں سوچ رہا ہوں کہ شہر میں بھی کوئی بزنس کر لوں۔ اماں کہنے لگیں، تم صرف اور صرف اپنی بیوی اور اپنے ہونے والے بچے کا خیال رکھو اور بس، ہمیں کوئی کمی تھوڑی ہے نہ پیسوں کی، بیٹھ کر کھائیں گے تو بھی 7 نسلوں تک ختم نہیں ہوگا۔
الحمدللہ اماں جی کے بھاشن شروع ہو چکے تھے۔ میں موڈ میں نہیں تھا، اس لیے جلدی سے باہر نکل گیا، جیپ میں بیٹھ گیا۔ سارا راستہ میں زری کے آنسو اور حبیبہ کی مسکراہٹ کے درمیان میں ہی کھویا رہا۔ فلیٹ پر پہنچا تو ہر چیز کا بیڑا غرق ہوا پڑا تھا۔ گلدان ٹوٹ کر فرش پر بکھرے پڑے تھے، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ زری نے جی بھر کر غصہ ان چیزوں پر نکالا تھا۔ میں افسوس سے سر ہلاتا ہوا ہر چیز سمیٹنے لگا اور کمرے میں چلا گیا تو کمرے کی حالت اس سے زیادہ ابتر تھی۔ ہر چیز چیخ چیخ کر اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی اور وہ خود ایک کونے میں سمٹی بیٹھی زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ میں نے دور سے ہی کہا کہ لگتا ہے کوئی سونامی آئی ہے جو ہر چیز بہا کر لے گئی ہے۔ تم بھی بچی ہو یا تم بھی ساتھ ہی بہہ گئی ہو؟ میں نے اپنے لہجے میں شرارت بھر کر پوچھا تو اس نے پاس پڑا ہوا کشن اٹھا کے مجھے دے مارا۔ میں نے کیچ کر لیا، میں بھی اس کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ جو اپنا چہرہ بازوؤں میں چھپائے بیٹھی روئے جا رہی تھی، ایک دم سے میں نے اس کے چہرے سے بازو ہٹایا، اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی آنکھیں لال بھبوکا ہوئی پڑی تھیں، جیسے ساری رات برسی ہیں۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا کہ تم کبھی بڑی نہیں ہوگی زری۔ جب تمہیں اپنے مزاج کا پتہ تھا کہ تم کس قدر سینسٹیو ہو تو پھر ایسے مرد سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی جو پہلے سے شادی شدہ ہے؟ اور وہ ایک دم شکوہ کنہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی قسمت پھوٹ گئی تھی میری، محبت کر بیٹھی تھی تم سے، اگر تم نہ ملتے تو میں مر جاتی۔ میں نے کہا تو اب کون سی زندہ لگ رہی ہو، میرا ساتھ پا کر بھی تم پل پل مر ہی رہی ہو۔ کہنے لگی تو پھر یہ سزا ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ مجھے لے جاؤ اپنی اس حویلی میں اور سب سے میرا تعارف کرواؤ، ان سے کہو کہ میں بھی تمہاری بیوی ہوں۔ میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں اس گاؤں میں بھی رہنے کو تیار ہو جاؤں گی، تمہارے گھر والوں کے ستم سہ لوں گی، مگر تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ اور مجھے بے اختیار اس پر جیسے ترس آیا تھا۔ میں نے اسے خود سے لگا لیا، اس کے الجھے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیر کر انہیں سلجھانے لگا اور کہا کہ بچوں جیسی بات مت کرو زری، میں نے تمہیں اسی شرط پر اپنایا تھا کہ تم کبھی بھی گاؤں جانے کی ضد نہیں کرو گی، ہماری شادی ایک راز رہے گی، کیونکہ میں اپنی ماں اور دادی کی طبیعت سے اچھی طرح واقف ہوں، وہ برداشت نہیں کریں گی۔ اور ویسے بھی اب تو میں نے ایک دم سے بات ادھوری چھوڑ دی اور وہ مجھے چونک کر دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا بات کو ادھورا کیوں چھوڑ دیا، مجھے بتاؤ نا۔ وہ جیسے بے چین ہو گئی۔ میں نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا اور وہ سارے مطلب سمجھ گئی۔ کہنے لگی اچھا تو تم باپ بننے والے ہو، اس لیے رات بھر اپنی بیوی کے پہلو سے چپک کے اس سے مبارکباد وصول کرتے رہے۔ اس کے لہجے میں کاٹ دار سا طنز تھا جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا، مگر میں نے خاموشی اختیار کی۔ کہنے لگی چپ کیوں ہو گئے، بولو نا کہ تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ پیدا ہو چکا ہے کیونکہ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ زری ایک دم سے بے چین ہو گئی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، کیا مجھے سچ بول دینا چاہیے یا پھر سے جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی زندگی کو پیچیدہ کرنا چاہیے؟ مگر میں فیصلہ کر چکا تھا، میں مزید منافقت میں نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے کہا زری تم جانتی ہو میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، میری محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میں وعدہ کرتا ہوں، مگر حبیبہ بھی میری بیوی ہے اور اب وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اماں نے خاص تاکید کی ہے کہ اس کا خیال رکھوں، اسے خوش رکھوں، اس کا بھی تو مجھ پر حق ہے۔ اتنے سال ہو گئے ہماری شادی کو مگر اس نے ایک بار بھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا، کبھی کچھ نہیں مانگا، بس دیتی ہی رہی ہے۔ کیا ہو جائے گا اگر میں بھی تھوڑی سی محبت اور چاہت اس پر بھی نچھاور کر دوں، اور پھر میں اس کا شوہر ہوں۔ اور زری تو جیسے صدمے میں آ گئی، ایک دم سے کھڑی ہو گئی، مجھے زور سے جھٹک دیا۔ وہ تو جیسے میری بات سن کے پاگل ہو چکی تھی۔ کہنے لگی حیدر سلطان، تم اس کی طرف اس لیے مائل ہو رہے ہو نا کہ وہ تمہیں تمہارا وارث دے رہی ہے، وہ میں بھی تمہیں دے سکتی ہوں، بلکہ اب تو ہمیں بچے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ میں جب بھی تم سے بچے کی بات کرتی تھی تم ٹال مٹول سے کام لیتے تھے۔ اب میں سمجھی ہوں کہ تم نے مجھے صرف اور صرف اپنی جسمانی بھوک مٹانے کے لیے رکھا ہے، بیوی کا درجہ تو تم کب سے حبیبہ کو ہی دیتے ہو،
اور اسی کو اپنے بچے کی ماں بناؤ گے۔ وہ جیسے پھٹ پڑی اور میں بالکل سختی میں آ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا بول رہی ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہمارے درمیان میں ایک جائز رشتہ ہے، میں نے خاندان سے بغاوت کر کے تمہیں اپنایا ہے اور تم میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں غصے سے لال پیلا ہو چکا تھا، مجھے اس کی سوچ پہ افسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگی نہیں، پھر تم بچے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ میں جانتی ہوں تم بھی مجھے پلز کھلاتے رہو تاکہ مجھے کبھی بچہ نہ ہو۔ میں اب تمہارے مزاج سے اچھی طرح سے واقف ہو چکی ہوں، تم مجھ سے بچہ چاہتے ہی نہیں ہو اور نہ اپنی زندگی کو پیچیدہ بنانا چاہتے ہو، تم نے مجھے بس اپنی رکھیل بنا کے رکھا ہے۔ اور میری برداشت جیسے جواب دے گئی۔ میں نے اس کے منہ پر کس کے تھپڑ مار دیا۔ ہمارے اتنے خوبصورت تعلق کو وہ اتنا گھٹیا نام دے رہی تھی، میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اور وہ فرش پر اوندھے منہ گری۔ میں نے کہا مجھے افسوس ہے تمہارے جیسی سوچ رکھنے والی لڑکی میری بیوی بنی۔ میں نے اس لڑکی کے لیے اتنا اسٹینڈ لیا جس کی سوچ اس قدر نیچ ہے۔ مجھے تو اپنے آپ سے شرم آ رہی ہے۔ تم سے تو وہ حبیبہ اچھی ہے جس نے آج تک مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ میں اسے اس کا حق دیتا تھا تو وہ لے لیتی تھی، اگر کئی دن اس کے قریب نہیں جاتا تھا تو وہ کبھی شکوہ تک نہیں کرتی تھی۔ میں شرمندہ ہوں، میں نے اپنی ساری چاہتیں اس لڑکی پر لٹا دی جو شاید اس کی اہل بھی نہیں تھی، اور وہ بالکل بے یقین اور سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی اور سسکتی رہی، مگر مجھے اب اس کے آنسوؤں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میرا دل اس قدر زخمی تھا کہ میں اسے چپ کروائے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا فلیٹ سے باہر آ گیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کر ڈالوں۔ وہ کس قدر جذباتی اور پاگل لڑکی تھی، اسے یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ حبیبہ بھی میری بیوی ہے۔ اگر پہلی بار میں نے اپنی تھوڑی سی چاہت اس کے لیے وقف کر دی تو اس میں کیا برا ہو گیا تھا؟ اور یہی بات زری سمجھ نہیں رہی تھی۔ اسے میں پورا کا پورا اپنے لیے چاہیے تھا، اور شاید اب ایسا ممکن نہیں رہا تھا۔ میں غصے کی حالت میں واپس گاؤں آ گیا۔ کمرے میں گیا تو حبیبہ وہاں نہیں تھی۔ میں اس وقت کسی سے بھی ملنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنا سامان نکالا اور شکار کے لیے نکل گیا، کیونکہ جب میں بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتا تھا تو شکار کھیلنے چلا جاتا تھا، کسی سے بھی نہیں ملتا تھا، کسی کا سامنا نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب تو میں اپنا سامنا بھی کرنے کو تیار نہ تھا۔ میری زندگی اس قدر کمپلیکیٹڈ ہو گئی تھی کہ اسے سلجھاتے سلجھاتے شاید عمر گزر جائے۔ رات گئے جب میں واپس آیا تو حبیبہ کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھی، کچھ پریشان سی تھی، اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ میں اس کے قریب آ گیا، کہا کہ کیا بات ہے، تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ کہنے لگی میں بس آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ کو کھانا لگا دوں، آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ میں نے کہا تمہیں اب اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، میری فکر نہیں کرنی چاہیے۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں، کسی ملازمہ سے کہہ کر کھانا کھا سکتا ہوں۔ کہنے لگی وہ جب تک میں خود آپ کو اپنے ہاتھوں سے سرو نہیں کروں گی مجھے کیسے تسلی ہوگی؟ اور میں کافی دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ کس قدر بے ضرر انسان تھی، اسے صرف اور صرف میری ذات کے سکون سے واسطہ تھا۔ مجھے سکون دیتے دیتے وہ خود بے چین ہو جاتی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ بھی کہتا میرے فون کی بیل بجی۔ یقیناً زری ہوگی، اپنا غصہ اتار چکی ہوگی اور اب اس کا دماغ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا، مگر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب اس کی کال اٹینڈ نہیں کروں گا، پہلے اپنا جی بھر کے غصہ ٹھنڈا کر لے۔ حبیبہ کہنے لگی آپ کال نہیں اٹھائیں گے؟ میں نے کہا نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، تم کھانا لگا دو، یقیناً تم نے بھی نہیں کھایا ہوگا، دونوں مل کے کھاتے ہیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ میں نے اور حبیبہ نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے ہاتھ میں بہت ٹیسٹ تھا، اور زری کو تو چائے بنانی بھی نہیں آتی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کا کمپیریزن کر رہا تھا۔ حبیبہ کے ساتھ ڈنر کرنے کے بعد میں نے کہا کہ تم چائے بنا کر کمرے میں لے آؤ، مل کے پیتے ہیں، اور وہ مسکرا دی۔ نہ جانے ایک دم سے میرا دل اس کی طرف کیوں کھینچا چلا جا رہا تھا۔ کیا واقعی یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے وارث دینے والی تھی، یا کچھ اور تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرا فون بج بج کر خاموش ہو چکا تھا، مگر میں نے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ میں اس رات کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہت دیر تک میں اور حبیبہ باتیں کرتے رہے۔ میں اس کی پسند ناپسند جان کر حیران ہوتا رہا۔
وہ کافی زیادہ اچھے ذوق کی مالک تھی۔ جیسے جیسے میں اسے جان رہا تھا مجھے خوشی ہوتی جا رہی تھی کہ وہ کس قدر اچھے مزاج کی مالک ہے۔ حالانکہ میری اور اس کی شادی کو 4 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، مگر میں نے ایک بار بھی اسے جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اور اب جب جاننے لگا تھا تو دل چاہتا تھا دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہوں۔ رات یوں ہی بیت گئی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی، وہ بھی مجھے حبیبہ نے جگایا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ مجھے کبھی بھی گہری نیند سے نہیں جگاتی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہنے لگی جی میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر وہ میں نے کہا بولو نا کیا بات ہے، اماں کو کچھ ہوا ہے؟ میں ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ کہنے لگی آپ پہلے اٹھے فریش ہو جائیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں مجھے ابھی بتاؤ۔ کہنے لگی وہ آپ کے فون پہ بار بار کالز آ رہی تھیں، مجھے لگا کوئی ایمرجنسی ہوگی تو میں نے فون اٹھا لیا۔ تو وہ بہت نروس ہو رہی تھی اور بہت بے چین بھی۔ میں نے کہا آگے بولو کس کا فون تھا؟ میں اچانک فون کی جانب لپکا۔ کہنے لگی وہ آپ کی دوسری بیوی ہاسپٹل میں ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بات مکمل کی تو میرے تو جیسے اوسان خطا ہو گئے۔ کہنے لگی آپ کی ساس کا فون تھا، وہ کہہ رہی تھی زری کی حالت تشویشناک ہے، آپ کو ابھی بلا رہے ہیں۔ اور میں نے تو جیسے حبیبہ کی اگلی بات سنی ہی نہیں، جلدی سے گاڑی کی چابی اٹھائی، بھاگتا ہوا گھر سے باہر نکلا۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں یہ بات کیسے بھول گیا کہ زری جذبات میں آ کر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس نے پہلے بھی ایک بار خودکشی کی کوشش کی تھی جب میری حبیبہ سے شادی ہوئی تھی، اور آج جب اسے یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں حبیبہ مجھے اس سے چھین نہ لے تو اس نے دوبارہ سے اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں تو جیتے جی مر جاتا۔ میں جلدی سے ہاسپٹل پہنچا تو زری کی ممی بہت پریشانی میں ٹہل رہی تھیں، بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھیں۔ میں ان کے پاس گیا، کہا آنٹی زری کہاں ہے، ٹھیک تو ہے نا؟ میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ آنٹی نے ناگواری سے میری جانب دیکھا، کہنے لگی تم نے اسے ٹھیک رکھا ہی کب ہے جو وہ ٹھیک ہوتی؟ نہ جانے میری بچی زندہ بچے گی بھی یا نہیں، اس نے اپنی وین کاٹ لی ہے۔ نہ جانے تم اسے کیا کہہ کے گئے تھے، اگر میں وہاں نہ جاتی تو وہ مر چکی ہوتی۔ اور میں ایک دم سے سانس لینا بھول گیا۔ مجھے اس سے اس قدر بچکانہ حرکت کی امید نہ تھی۔ کاش میں اسے چھوڑ کر نہ جاتا، اسے جھوٹ بول دیتا کہ میں ابھی بھی صرف تمہارا ہوں۔ مگر وقت گزر گیا تھا اور اب وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اچانک سے ہی ڈاکٹر باہر آیا۔ میں جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور کہا کہ ڈاکٹر زری کیسی ہے؟ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا، اور ڈاکٹر نے جو بات کہی اسے سن کے تو ہمارے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، کیونکہ زری اب… میں انتہائی تشویش کے عالم میں ایمرجنسی روم کے سامنے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آیا، اس کے ماتھے پر شکنیں تھیں۔ میں بھاگتا ہوا اس کے قریب گیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا میں زری سے مل سکتا ہوں؟ کیا وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے کہ پیشنٹ کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے انہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ وہ خطرے سے باہر ہوں گی یا نہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا، اور ایک دم سے میرا دماغ چکرانے لگا۔ زمین اور آسمان کی گردش تھم گئی۔ زری کی ماں زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی میں نے زری کو کتنا منع کیا تھا کہ اس آدمی سے شادی مت کرو، مگر اس پر تو جنون سوار تھا تمہاری محبت کا۔ میں جانتی تھی میری بیٹی ہرٹ ہوگی تمہارے ساتھ رہ کے، مگر وہ میری اکلوتی بیٹی ہے، میں اس کی کوئی خواہش رد نہیں کر سکی۔ اس کے بابا باہر گئے ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا تو نہ جانے وہ کیا کر ڈالیں گے۔ میں آہستہ آہستہ قدم چلتا ان کے قریب آیا، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، زری کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں بول تو ان سے رہا تھا مگر شاید تسلی اپنے آپ کو دے رہا تھا، کیونکہ مجھے اس وقت تسلی کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اگر زری کو کچھ بھی ہو جاتا تو اس کا مجرم میں ہوتا۔ میں اس کے مزاج سے اچھی طرح سے واقف تھا، پھر بھی اسے اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ میں اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا؟
میرے پاس اب سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچا تھا۔ آنٹی بھی میرے ساتھ ہاسپٹل میں رہ رہی تھیں۔ میں بار بار ان کو بھی تسلی دے رہا تھا۔ میں ان سے بھی شرمندہ تھا۔ وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ بس انہوں نے اتنا کہا تھا کہ زری کے ہوش میں آتے ہی میں تمہاری اس کے ساتھ طلاق کروا دوں گی۔ میں اپنی بیٹی کو مزید اذیت نہیں دینا چاہتی، اور میں ان کی بات سن کے سکتے میں رہ گیا۔ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتی تھی؟ میں نے کہا آنٹی، میں نے اپنے پیاروں سے بغاوت کر کے زری کو اپنایا ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ بہت جذباتی تھی۔ اگر میں اسے نہ اپناتا تو شاید وہ اپنی جان لے لیتی۔ اور میں نے شادی کے بعد اسے کبھی بھی کوئی بھی تکلیف نہیں دی، بلکہ حبیبہ کو پیچھے کیا، ہمیشہ زری کو فوقیت دی، حالانکہ مجھے دونوں بیویوں میں انصاف کرنا چاہیے تھا۔ مگر میری ساری کی ساری چاہت، محبت صرف اور صرف زری کے لیے تھی۔ اب اگر میرے دل میں یہ احساس پیدا ہو ہی چکا ہے کہ مجھے اپنی دونوں بیویوں میں انصاف کرنا چاہیے، کیونکہ حبیبہ بھی اتنی ہی محبت کی حقدار ہے جتنی کہ زری۔ اس نے تو کبھی مجھ سے کوئی شکوہ بھی نہیں کیا۔ اگر پہلی بار میں نے اسے تھوڑی سی توجہ دے بھی دی تو زری کو اس قدر ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا پھر ایسے آدمی سے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی جو پہلے سے دو کشتیوں کا سوار ہو۔ جب اس نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کی تھی تو میں نے اسے واضح طور پر کہا تھا کہ زری، میں تمہیں اپنا پورا کا پورا وقت نہیں دے سکتا، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور اس نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ پھر اب اس قدر رد عمل کی کیا تک بنتی تھی اس کے؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اپنی نبض کاٹ لیں۔ خودکشی واحد حل تو نہیں ہوتی نا ان ساری مشکلات سے نکلنے کے لیے۔ میں نے آنٹی کو اپنے دل کی بات بتانے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگیں کہ زری شروع سے ہی بہت جذباتی ہے، بہت ایگریسو ہے۔ وہ جس بات پر اڑ جاتی ہے وہ کر کے چھوڑتی ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ ورنہ میں خود تمہارے ساتھ اس کی شادی کے لیے رضامند نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ تم اپنی پہلی بیوی کو کبھی نہیں چھوڑ سکو گے اور زری کو مکمل اپنا نہیں سکو گے، اور آج ایسے ہی ہوا ہے۔ مگر تم فکر مت کرو، مجھے تم سے کوئی بھی شکوہ نہیں ہے۔ میں بس اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہوں۔ میں اسے سمجھاؤں گی کہ وہ تمہیں چھوڑ دے، اور میں بالکل خاموشی سے ان کو دیکھتا رہا۔ میں نے کہا میں زری سے اب بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی پہلے کرتا تھا۔ میری محبت میں ذرا بھی کمی نہیں آئی ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی ناانصافی نہیں کرنے دوں گا۔ ہاں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے زری کے ساتھ شادی کو مزید چھپانا نہیں چاہیے اور اپنی فیملی کو بتا دینا چاہیے، تو میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ مگر یہ کرنے کے بعد میں اپنے گھر والوں کی مخالفت تو مول لے لوں گا، مگر زری کو پھر ان کی ہر بات کو سہنا ہوگا، کیونکہ میری فیملی ویسا نہیں سوچتی جیسا میں سوچتا ہوں زری کے بارے میں۔ میں ان کے لیے زری ایک سراسر اجنبی اور ایک بوجھ ہوگی، اور وہ مجھے فورس کریں گے کہ میں زری کو چھوڑ دوں۔ میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گا۔ میں زری کی خاطر یہ سٹینڈ لے لوں گا۔ اور آنٹی میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی بس دعا کرو زری ہوش میں آ جائے، کیونکہ اپنی زندگی کا فیصلہ تو اسے ہی کرنا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں یہ میں اس پہ چھوڑتی ہوں، اور تمہیں بھی اس کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، نہ کہ اسے فورس کرنا چاہیے، پلیز۔ آنٹی نے مجھ سے التجا کی تھی، اور میں خاموشی سے سر جھکا گیا۔ ایک دن ہمارا ہاسپٹل میں گزر چکا تھا، مگر زری کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اگر اگلے دن بھی ایسے ہی گزر جاتا اور زری ہوش میں نہ آتی تو یہ خطرے کی علامت تھی۔ بار بار حبیبہ کی کال آ رہی تھی، وہ بھی پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ مجھے کچھ دن یہاں لگ جائیں گے، تم اماں بھی اور دادی جان کو بتا دینا کہ میں ضروری کام سے شہر ہوں، ابھی نہیں جا سکتا۔ حبیبہ نے زری کے بارے میں پوچھا، وہ بھی شاید پریشان تھی۔ میں نے کہا ابھی تک ہوش میں نہیں آئی، ابھی تک میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، بس تم دعا کرنا کہ ہوش میں آ جائے، ورنہ میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں اس عورت کو دعا مانگنے کے لیے کہہ رہا تھا جو اس کی سوتن تھی، مگر حبیبہ کہنے لگی کہ آپ فکر نہ کریں، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، آپ بس پریشان مت ہو۔ وہ مجھے تسلی دے رہی تھی بجائے جیلس ہونے کے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کا موازنہ کرتا رہتا تھا۔ ایک وہ زری تھی
جو میری توجہ ذرا سی ڈگمگانے پر اس حد تک چلی گئی، اور ایک حبیبہ تھی جو میرے مزاج کو سمجھتی تھی، جانتی تھی کہ میں زری کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کے لیے پریشان ہوں، اور وہ مجھے تسلی اور دلاسے دے رہی تھی۔ حالانکہ زری کے حوالے سے اس کا پریشان ہونا بنتا نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ فکر مند تھی، اور مجھے اس کی فکر مندی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ بہت میچیور عورت تھی، میں اس کی جتنی بھی تعریف کرتا کم تھی۔ سارا دن ان دونوں کے بارے میں سوچتے سوچتے گزر گیا، اور رات کے وقت جب ڈاکٹر باہر آیا تو اس نے مجھے خوشخبری سنا دی کہ زری کو ہوش آ گیا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ میں نے اور آنٹی نے جیسے ایک نئی زندگی اور ایک نئی سانس اپنے اندر اتاری تھی، کیونکہ 2 دنوں سے ہماری زندگی زری میں اٹکی ہوئی تھی۔ ہم دونوں لپک کر گئے تھے۔ میں نے بے اختیار ہی اس کا ہاتھ تھام لیا، اپنی آنکھوں پر لگا لیا۔ اس کی سفید انگلیوں میں تھوڑی تھوڑی حرکت تھی، وہ اد کھلی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے چہرے کا زاویہ دوسری طرف پھیر لیا اور آنٹی کو دیکھنے لگی۔ آنٹی نے اس کا ماتھا چوم لیا، کہا کہ میری بیٹی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں تو جیتے جی مر جاتی۔ تم نے اتنی بے وقوفی کیوں کی؟ پھر میاں بیوی میں 100 جھگڑے ہوتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اپنی جان لینے کے در پہ ہو جاؤ۔ نہ جانے تم کب بڑی ہوگی، تم نے تو میری جان نکال دی۔ آنٹی زاروں قطار روئے جا رہی تھی، اور زری کی آنکھوں میں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگی کہ اسے کہیں یہ یہاں سے چلا جائے، میں اسے دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس کا ہاتھ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا، اور میں بالکل ساکت رہ گیا۔ مجھے اس سے اس قدر صفاقی کی امید نہیں تھی۔ کیا وہ جانتی نہیں تھی کہ میں 2 راتوں سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا، صرف اس لیے، اس کی محبت کے لیے۔ زری کی مما کہنے لگیں کہ میں اسے کہہ دیتی ہوں کہ یہ یہاں سے چلا جائے، مگر پھر یہ دوبارہ لوٹ کر تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ تم بھول جانا کہ کوئی حیدر سلطان بھی تمہاری زندگی میں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اس شخص کے ساتھ مزید زندگی گزارو جو تمہاری اذیتوں کا باعث ہے۔ کیا تم حیدر سلطان کو چھوڑ سکتی ہو؟ اور زری بالکل خاموش نظروں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی، اور پھر ایک دم سے وہ زاروں قطار رونے لگی، ہچکیوں سے۔ میرے ہاتھ میں اس کے ہاتھ کی گرفت اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی، اور مجھے اس لمحے اس پر بہت زیادہ پیار آیا، اور میں سمجھ گیا تھا کہ زری مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں پر لگایا، پھر اپنی آنکھوں پر لگا لیا، اس کے ساتھ ہی رونے لگا۔ آنٹی ہم دونوں کو بس دیکھتی رہیں اور آہستہ سے کمرے سے نکل گئیں، جیسے انہوں نے زری کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس نے اپنا چہرہ میری طرف موڑ لیا، زخمی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، زری، تم بالکل بچوں جیسی ہو یار، سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیتی ہو، اور پھر کہتی ہو کہ مجھے سنبھال لو، مگر تم بھول جاتی ہو کہ تمہیں سنبھالنے کے چکر میں کوئی کتنا زیادہ بکھر جاتا ہے۔ تمہیں ذرا بھی احساس ہے تم نے یہ 2 دن مجھے کس قدر اذیت میں رکھا ہے؟ اگر تمہیں ہوش نہ آتا تو میں کیسے فیس کرتا اپنے آپ کو، تمہاری ماما کو؟ تم بہت بری ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح رونے لگی، کہنے لگی، آئی ایم سوری حیدر، آئی ایم ریئلی سوری، میری وجہ سے تم بہت تکلیف سے گزرے، مگر یقین کرو میں اس رات بہت تکلیف میں تھی۔ کبھی تمہاری بے رخی نہیں دیکھی تھی، بس محبت دیکھی تھی، اور جب یہی محبت تم نے کسی اور کو سونپی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں سہ نہیں سکی۔ مجھے لگا کہ اب حیدر کا دل کبھی بھی زری کے لیے نہیں دھڑکے گا، اس میں کوئی اور بس گئی ہے، اس لیے مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے تھی جس میں تمہارا دل مجھ سے محبت نہ کرے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی جینے کا۔ میں نے آہستہ سے اسے خود سے جدا کیا اور کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ دل کوئی ساحل سمندر کے پاس پڑی ریت کی مانند ہوتا ہے، جس پر کسی کا نام محبت سے لکھ دیں تو لہریں اس کا نام و نشان تک مٹا دیتی ہیں؟ تم نے میرے دل کو کیا ٹیکسی سمجھا ہوا ہے کہ نئے مسافر آنے پر پرانوں کو باہر نکال پھینکوں گا؟ پاگل ہو تم، بالکل پاگل۔ خدا نے جب مرد کا دل بنایا تھا تو اس میں ہر محبت کی جگہ الگ الگ رکھی تھی، شاید اسی لیے اسے 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کا ہر بندہ،
ہر ایک کو اس کے حصے کا الگ مقام اور محبت دے سکتا ہے، اور میں یہ بات اب سمجھاؤں کہ میں تم دونوں کے لیے الگ الگ مقام رکھتا ہوں اور تم دونوں کو محبت دے سکتا ہوں جس کی تم دونوں ہی حقدار ہو، بغیر کسی کے ساتھ نا انصافی اور زیادتی کے۔ اور تمہیں یہ بات بھی سمجھنا ہوگی زری کہ حبیبہ بھی اس دل کی مکین ہے، اس لیے نہیں کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، بلکہ اس لیے کہ میری محبت پر اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا، مگر شاید میں یہ دیر سے سمجھا ہوں، اور اب تمہیں بھی اس بات کو سمجھنا ہوگا، اپنے دل میں گنجائش بنانی ہوگی، ورنہ پھر تم اپنے فیصلے میں آزاد ہو۔ میں تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف مزید نہیں دینا چاہتا، مگر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ جان لینا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہارا مقام میرے دل میں کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا۔ میری یہ بات سن کر وہ کچھ لمحوں کے لیے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے مجھ سے ایسی بات کر دی کہ میں کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، اور پھر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ مجھے تمہاری ہر بات منظور ہے، مگر اس کے لیے تمہیں مضبوط اعصاب کی ضرورت ہے، اور ابھی تم اس پوزیشن میں نہیں ہو، تمہیں کچھ دن آرام کرنا چاہیے، لیکن جو کہو گی میں وہی کروں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ ڈاکٹرز نے زری کو مزید 2 دن رکھنے کے بعد ڈسچارج کر دیا تھا۔ اب وہ سٹیبل تھی، میرے ساتھ جانے کی ضد کر رہی تھی، مگر آنٹی نے کہا کہ ابھی تمہیں میرے ساتھ جانا چاہیے، میں تمہارا خیال رکھوں گی، جب تک تم مکمل ٹھیک نہیں ہوگی تم میرے گھر میں ہی رہو گی۔ میں نے زری کو تسلی دی اور کہا کہ تمہیں کچھ دن آنٹی کے گھر ٹھہرنا ہے، اس کے بعد تم جیسا کہو گی ویسا ہوگا، اور وہ جیسے مطمئن ہو گئی۔ میں آج پورے ہفتے بعد گاؤں واپس لوٹا تھا۔ اماں اور دادی بہت ہی زیادہ پریشان تھیں، چھوٹتے ہی مجھے گھیر لیا، کہنے لگیں تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اب بچے کے باپ بننے والے ہو اور تم پہلے سے زیادہ غیر ذمہ دار ہو گئے ہو، ہماری نصیحت کا تم پر الٹا اثر ہوا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ حبیبہ کا خیال رکھو، ہر وقت اس کے پاس موجود رہو، تمہیں کیا پتا کہ اس کی طبیعت کتنی ناساز تھی، بخار میں تپتی رہی ہے، ضرور تم نے اسے کوئی ٹینشن دی ہے۔ اور میں ایک دم سے پریشان ہو گیا، میں نے کہا حبیبہ کہاں ہے؟ اسے بتایا تو تھا کہ مجھے ضروری کام ہے، یہ کہتے ساتھ ہی میں کمرے میں چلا گیا۔ میں نے آنے سے پہلے کوئی اطلاع ہی نہیں دی تھی، اس لیے وہ بیڈ پر بے سدھ سی لیٹی تھی۔ میں نے اسے آہستہ سے پکارا تو ایک دم ہڑبڑا کے اٹھی، کہنے لگی آپ حیدر، آپ کب آئے؟ وہ ایک دم سے بوکھلا گئی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے کال بھی نہیں کی، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، بہت غیر ذمہ دار عورت ہو۔ میں نے اسے نرمی سے ڈانٹا تھا، اور وہ ایک دم سے جیسے مجرموں کی طرح سر جھکا گئی۔ بیڈ سے اٹھنے لگی تو میں نے اسے واپس کندھے سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ میں نے کہا آپ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی آپ تھک کے آئے ہوں گے، آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، فریش ہو جائیں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ میں نے کہا آرام سے بیٹھی رہو، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو تھک کر آیا ہوں، میں کافی مضبوط اعصاب کا مالک ہوں، تم میرے حوالے سے پریشان مت ہو۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ابھی بھی بخار میں مبتلا تھی۔ میں نے کہا اٹھو، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، چیک اپ بھی کرواتا ہوں۔ کہنے لگی میں بس ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ پریشان مت ہو پلیز۔ میں نے اسے ایک گھوری ڈالی تو خاموشی سے واش روم میں چلی گئی۔ میں صوفے پر نڈھال سا ہو کر گر گیا۔ یہ سچ تھا کہ میں 2 دن سے اور 2 راتوں سے نہیں سویا تھا اور آرام کرنا چاہتا تھا، مگر حبیبہ کو میری توجہ کی زیادہ ضرورت تھی، مجھے خود ہی اس کا خیال رکھنا ہوگا کیونکہ وہ تو خود سے نہیں کہہ سکتی۔ یہ سوچتے سوچتے میں کب گہری نیند میں چلا گیا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک دم سے میں اٹھا تو رات کے اندھیرے پھیل چکے تھے، میرے حواس آہستہ آہستہ جاگنے لگے تو مجھے یاد آیا مجھے تو حبیبہ کو لے کے جانا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا، اس کی تلاش میں چل پڑا۔ باہر آیا تو ڈائننگ ٹیبل پر اماں بھی بڑی فکر مند سی کرسی پر بیٹھی تھی۔ مجھے ناگواری سے دیکھا۔ میں نے کہا اماں جان حبیبہ کہاں ہے؟ کہنے لگی کچن میں ہے، تمہارے لیے تمہاری پسند کا کھانا بنا رہی ہے، تم دن بھر کے تھکے ہارے آئے تھے اس لیے تمہارے آرام میں خلل نہیں ڈالا، اب تم یقیناً بھوکے ہوگے اس لیے کھانا بنا رہی ہے تمہارے لیے۔ میں اس کے پیچھے کچن تک گیا تو وہ شبو کے ساتھ مل کر کھانا بنا رہی تھی، اسے ہدایات دے رہی تھی۔
جو ہمارے گھر کی ملازمہ تھی۔ میں نے افسوس سے اسے دیکھا اور اسے پکارا۔ وہ ایک دم پلٹ کر مجھے دیکھنے لگی، پھر مسکراتے ہوئے میرے قریب آئی۔ کہا کہ آپ اٹھ گئے؟ میں نے کہا مجھے اٹھایا کیوں نہیں تم نے؟ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ کہنے لگی آپ گہری نیند سو چکے تھے۔ حالانکہ میں تو تیار ہو کے آئی تھی، مگر میں نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، اور ویسے بھی میں نے میڈیسن لے لی تھی۔ اب میری طبیعت بالکل حشاش بشاش ہے۔ وہ واقعی بہتر لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو بخار ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں نے کہا پھر بھی ایک بار ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے چلتے ہیں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے چلے جائیں گے، پہلے آپ کھانا تو کھائیں نا، میں نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ اور میں اسے دیکھ کے مسکرانے لگا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اماں بھی اور دادی جان بالکل خاموشی سے مجھے گھور رہی تھی۔ شاید وہ دونوں ہی مجھ سے ناراض تھیں، اور یہ ناراضگی اب بہت لمبی چلنے والی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کر لیا تھا، مگر ابھی بھی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ میں ان کو وہ بات بتا دوں جو میں خواب میں بھی بتانے سے ڈرتا تھا۔ مگر کبھی نہ کبھی تو انسان کو حقیقت کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، اور میں جانتا تھا کہ وہ حبیبہ کی طرح تو بالکل ریئیکٹ نہیں کریں گی۔ کھانا کھانے کے بعد میں حبیبہ کو لے کر جانے لگا۔ اماں بھی نے کہا کہ اگر تمہیں خیال آ ہی گیا ہے تو اچھی طرح سے معائنہ کروانا ڈاکٹر سے۔ میں نے کہا فکر مت کریں، میں اس کا شوہر ہوں، آپ کو میری طرف سے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ کہنے لگی اچھا، شکر ہے تم نے اسے بیوی ہونے کا درجہ تو دے ہی دیا۔ راستے میں وہ بہت خاموش تھی۔ اس نے زری کی خیریت دریافت کی۔ میں نے کہا وہ بہتر ہے، اسٹیبل ہے، کچھ دن لگیں گے اسے ٹھیک ہونے میں، اور اس کے بعد میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کے بعد کیا؟ میں نے ایک دم سے گاڑی روک دی، پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ میں نے کہا حبیبہ، اب بالآخر حقیقت کو تسلیم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ شاید تم تو اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہو، مگر اماں بھی اور دادی اماں کے لیے یہ انکشاف بہت برا ثابت ہوگا کہ میں ایک دوسری بیوی بھی رکھتا ہوں اور اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جو اسے چاہیے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں تم سے ایک بار پوچھ لوں، کیا تم زری کو ہر وقت اپنے سر پر مسلط ہوتے ہوئے برداشت کر لو گی؟ کیونکہ میں اسے حویلی میں لانے کا سوچ رہا ہوں، اور اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ بس مجھے ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہے، اور میرے لیے بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں تم دونوں سے ہی غافل ہو سکوں۔ میں نے آج تک تم سے بہت زیادتی کی ہے، تمہارا بہت دل دکھایا ہے، تمہیں وہ محبت اور حق نہیں دیے جو ایک شوہر کو بیوی کو دینے چاہیے، مگر اب جب بالآخر مجھے احساس ہو چکا ہے تو میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کبھی تم سے بے رخی نہیں برتوں گا۔ اگر زری یہاں آ بھی گئی تب بھی میں تم سے غافل نہیں ہوں گا، اس لیے نہیں کہ مجھے تم وارث دینے والی ہو، بلکہ اس لیے کہ تم ایک انسان ہو اور میری بیوی ہو، اور شاید اندر سے مجھے یہ احساس ہو چکا ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تمہارا احساس میرے لیے اس ٹھنڈی چھاؤں کی طرح ہے جس کے سائے تلے میں تھوڑی دیر کے لیے سستا لیتا ہوں اور اپنی ساری پریشانی تکلیف بھول جاتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی مجھے تپتے صحرا کے حوالے نہیں کرو گی۔ تمہارا ظرف بہت بڑا ہے، اور جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے خدا ان سے امتحانات بھی بڑے لیتا ہے۔ کیا تم ان امتحانوں کے لیے خود کو تیار کرتی ہو؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا جو کہ کپکپا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ ابھی رو دے گی، مگر وہ نہیں روئی، بلکہ مسکرا کر کہنے لگی شاید آپ اس بات سے بے خبر ہیں، مگر میں آج آپ کو بتا دوں کہ جب سے میں نے آپ کا ساتھ پایا ہے میں نے کبھی بھی آپ سے محبت کی امید نہیں رکھی، اس لیے شاید میں نے کافی مضبوط بنا لیا تھا خود کو۔ میں آپ کی ہر بے رخی سہنے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ کے دل میں کوئی اور بستی ہے اور میری جگہ شاید کبھی نہ بن پائے۔ میں نے تو اس حقیقت کو بھی تسلیم کر لیا تھا، مگر پھر آپ کا رویہ ایک دم سے بدل گیا، اور میں جو خود کو ایک چٹان بنائے پھرتی تھی آپ کی سنگت میں پگھلنے لگی۔
اور اپنے دل کے دروازے آپ کی محبت کے لیے کھول دیے، جو کہ شاید بوسیدہ ہو گئے تھے۔ میرے دل کو آپ کی توجہ اور محبت کی عادت نہیں تھی، اور اب جب یہ عادت پڑ گئی ہے تو یہ دل اب پھر سے خود کو چٹان نہیں بنانا چاہتا، کیونکہ مرتے ہوئے شخص کو، جبکہ وہ موت کو قبول کر چکا تھا، اسے زندگی کی امید دے کر پھر سے اسے موت کے منہ میں دھکیلنا، یہ اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ آپ نے مجھے زندگی کی امید دلائی اپنی محبت دے کر۔ میں نہیں چاہتی کہ اب یہ امید کبھی بھی دم توڑے۔ آپ جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے منظور ہے۔ آپ اسے یہاں رکھنا چاہتے ہیں یا وہاں رکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے، مگر کیا آپ مجھ سے وعدہ کریں گے کہ اب دوبارہ سے میرے دل کو مردہ نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اپنی محبت سے ہمیشہ زندہ رکھیں گے؟ یہ کہہ کر وہ ایک دم سے رونے لگی، اور میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں قید کر لیا۔ شاید اسے لگا تھا کہ میں زری کو حویلی میں لانے کے بعد، اسے وہ والی عزت دینے کے بعد حبیبہ کو شاید چھوڑ دوں گا، مگر وہ غلط تھی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے اور کہا کہ حیدر سلطان کے دل میں جو ایک بار سما جائے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں نکلتا۔ تم جیسی بیوی کے لیے میری محبت کبھی گھٹے گی نہیں، بلکہ روزانہ بڑھتی جائے گی، مگر میں زری کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ بھی میری محبت ہے اور میری ذمہ داری بھی ہے، اور تھوڑی سی جذباتی بھی ہے، پاگل ہے، اممیچیور بھی ہے۔ وہ تمہاری طرح سمجھدار نہیں ہے، اس لیے تمہیں بڑا پن دکھانا ہوگا۔ اگر کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کر لینا، یہی سوچنا کہ میں تم دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس لیے مجھ سے وعدہ کرو، اماں جان اور دادی جان کے سامنے تھوڑی سی میری وکالت کر دو گی، میرا ساتھ دو گی، تاکہ میں یہ مقدمہ آسانی سے لڑ سکوں۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائی اور نظریں جھکا لی، شاید یہ اس کی طرف سے رضامندی کا اشارہ تھا۔ مجھے بس اسی اشارے کا ہی تو انتظار تھا۔ اب میں حبیبہ کے دم پر اس حقیقت کا سامنا آرام سے کر سکتا تھا جس سے میں کب سے بھاگ رہا تھا۔ زری نظریں جھکائے، انگلیاں چٹخائے، سامنے دو عورتوں کے اتاب کا نشانہ بن رہی تھی جو اسے گھور رہی تھی۔ میں نے زری کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اماں بھی اور دادی جان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا، کیونکہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، مگر شاید حقیقت کو فیس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ اماں بھی کہنے لگی کہ کون ہے یہ لڑکی اور تم نے اس کا ہاتھ کیوں پکڑا ہوا ہے؟ اور دادی تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ میری بیوی ہے، زرمین ہے۔ 3 سال پہلے میں نے اس سے شادی کی تھی، اسے شہر میں اپارٹمنٹ میں رکھا ہوا تھا، مگر اب یہ آپ سب لوگوں کے ساتھ اس گھر میں رہنا چاہتی ہے، اس حویلی میں میری بیوی بن کر۔ میں امید کرتا ہوں کہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ میری پہلی بیوی یعنی حبیبہ اسے یہاں رکھنے پر رضامند ہے، اور میں اس کی اجازت کے ساتھ اسے لے کر آیا ہوں۔ میں نے حبیبہ کی طرف امید سے دیکھا، اور اماں بھی حبیبہ کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی حبیبہ یہ کیا اول فول بولے جا رہا ہے؟ مجھے جلدی سے بتاؤ یہ کون ہے لڑکی؟ میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے، میرا حیدر سلطان ایسا نہیں کر سکتا، تم بتاؤ نا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، مذاق کر رہا ہے۔ حبیبہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، اماں بھی کا ہاتھ تھاما، کہا اماں سائیں، حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، یہ حیدر سلطان کی پہلی محبت ہے اور ان کی بیوی ہے، اور مجھے اپنے شوہر کی خوشی سے بڑھ کر اور کچھ بھی عزیز نہیں ہے، اس لیے میں خوشی خوشی اسے یہاں رکھنے کو تیار ہوں۔ یہ بات سنتے ہی دادی ایک دم سے دھڑام سے صوفے پر گر گئیں اور ہائے ہائے کرنے لگی۔ میں جلدی سے زری کا ہاتھ چھوڑ کر ان کی طرف بڑھا، ان کو سہارا دیا، مگر انہوں نے مجھے دھکا دے دیا، کہا کہ خبردار جو میرے قریب آئے، تم نے اس خاندان کے وقار اور عزت کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیں۔ ارے کیا کمی تھی حبیبہ میں جو تم نے اس سوکھی سڑی لڑکی کے ساتھ بیاہ رچا لیا؟ اسے لے جا یہاں سے، میں 1 منٹ اسے یہاں برداشت نہیں کروں گی۔ دادی جان بہت جلال میں آ چکی تھی، میں جانتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، وہ لوگ کبھی بھی زری کو نہیں اپنائیں گے۔ حبیبہ اماں جان کو تھام کر کھڑی تھی جو کسی چیل کوے کی طرح زری پر حملہ کرنے کو تیار تھی۔ کہنے لگی تو یہ نوکری کرتے تھے تم شہر میں،
ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر تم نے ہمارے خاندان کے روایتوں سے روگردانی کی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اماں ایک دم سے واویلا مچانے لگی اور زری کانپ رہی تھی۔ اسے شاید ایسے رویوں کی عادت نہیں تھی، مگر اس نے فیصلہ کر ہی لیا تھا تو پھر بھاگنا کیسا؟ اماں کہنے لگیں کہ ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دو اور لے جاؤ اسے یہ جدھر سے آئی ہے۔ ارے اب تو تم باپ بننے والے ہو۔ خدا نے 4 سال بعد حبیبہ کی گود ہری کی ہے، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ اس بچی کو کوئی پریشانی نہ دینا، مگر میرا اپنا خون اس قدر سنگ دل اور شفاق نکلے گا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی؟ ہائے! اس سے پہلے کہ اماں دادی کی طرح گر پڑتی، حبیبہ نے انہیں سنبھال لیا۔ کہا کہ اماں مجھے حیدر سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو محبت اور مان مجھے دیا ہے اس کے بدلے میں وہ کچھ بھی مانگ لے، میں انکار نہیں کروں گی، اور جب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ لوگ بھی واویلا مت کریں۔ اماں تو حبیبہ کی بات سن کے سکتے میں آ گئی۔ کہنے لگی میں جانتی ہوں اس نے تمہیں 4 دن محبت کا جھانسا دے کر بہلا لیا ہوگا، اور پھر جب یہ عورت اس گھر پر اپنی حکمرانی جما لے گی تو تمہیں کسی ہڈی کی طرح الگ کر دے گی۔ تو جھلی ہے، معصوم ہے، پگلی ہے، تمہیں یہ مل کر الو بنا گئے۔ اور میں ایک دم سے اماں کے سامنے آ گیا۔ کہا اماں کیا آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں؟ میں حبیبہ کے ساتھ ایسے کروں گا؟ میں نے دکھ سے اماں کو دیکھا تھا اور کہا کہ کم از کم آپ کو مجھ پر نہیں تو اپنے خون پر مان ہونا چاہیے۔ میں نے محبت کرنے کا جرم ضرور کیا ہے، مگر مجھے اتنا گرا ہوا نہ سمجھے کہ میں حبیبہ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کروں گا یا اسے جھوٹ بولوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی اس کی حق تلفی نہیں کروں گا۔ اور اماں نے ایک دم سے اپنا رخ ہی پھیر لیا۔ ان کا تو جیسے مان، اعتبار، سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے بھی بھڑکتی آگ پر تیل نہیں ڈالا۔ اماں اور دادی کی خاموش ناراضگی کو ہی غنیمت سمجھا۔ کم از کم وہ اب ہنگامہ تو نہیں کریں گی۔ اور پھر وہ واقعی چپ ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ میں زری کو نہیں چھوڑ سکتا، چاہے وہ جتنا واویلا مچا لیتی۔ زری کو میں ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے چاہیے تھا، اس لیے وہ ان کا تلخ رویہ بھی برداشت کر رہی تھی۔ اور حبیبہ کسی ٹھنڈی آبشار جیسی تھی جس کی پناہوں میں صرف سکون ہی سکون تھا۔ مجھے اس کے ظرف پر حیرت ہوتی تھی۔ وہ زرمینے سے بھی گھل مل گئی تھی، اس کے ساتھ سہیلیوں کی طرح رہتی تھی۔ البتہ زری اسے دوستوں والا مقام نہیں دے پا رہی تھی، کیونکہ شاید اس کا ظرف حبیبہ جتنا نہیں تھا، مگر اب وہ مجھ سے کوئی شکوہ بھی نہیں کرتی تھی کہ میں ایک رات حبیبہ کے پاس کیوں گزارتا ہوں، سارا وقت اسے کیوں نہیں دیتا، کیونکہ اس نے بھی اس حقیقت کو آہستہ آہستہ تسلیم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب ایک چاند سی بیٹی حبیبہ کی گود میں آ گئی۔ وہ آئی تو سب کے دلوں سے رہی سہی تلخی بھی زائل ہو گئی۔ زری بھی اسے اپنی گود میں لے کر کھلاتی اور حبیبہ اور وہ دونوں مل کر اس کا خیال رکھتی۔ ہماری زندگی کسی ٹھنڈے جھرنے جیسی ہو گئی تھی۔ اماں اور دادی زری سے خائف رہتی تھیں، مگر میں نے ان کو فورس بھی نہیں کیا کہ وہ اسے اپنا لیں، کیونکہ ہر چیز میں وقت تو لگتا ہے۔ اور اب زری بھی امید سے ہو گئی تھی۔ اس کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ پوری دنیا کے ساتھ اپنی خوشی بانٹ لے، اور میں اب بھی اس کی اس بچکانہ سی ضد اور شرارتوں پر ہنسنے لگتا تھا، اور سوچتا تھا کہ اگر حبیبہ اتنی اعلیٰ ظرف نہ ہوتی تو شاید میں کبھی بھی 2 بیویوں کے ساتھ ایک چھت کے نیچے سکون سے نہ رہ پاتا۔